اچھا اچھا، مجھے یہ ایک اور کہ جب ہاں نبی کریم جی کافی نہیں ہے، آپ دوسروں کو باری دے دیں بہن، دوسروں کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اور راضی ہیں دوسروں کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ معاف کریں گے، ایکسکیوز کریں گے سسٹر، صحیح ہے؟ جی جی، اصل میں آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی تھی. ہاں، دوسروں کو باری دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا میری سسٹر، میری باجی؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے پلیز. جی بولیں، جی بولیں. وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کا حکم ہوا مکے سے مدینے ہجرت کے لیے، اور حضرت علی کو انہوں نے اپنے بستر پہ کہا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آئیے گا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی کیوں کہا کہ آپ ابوبکر کو اپنے ساتھ سفر میں لے جائیں، جبکہ ایک انسان پتا ہے کہ وہ نبی کا دشمن ہے کسی بھی وقت. اور ایک چیز چاہیے تھا تو دیکھیں، ان دو سوالوں کا جواب آپ دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے نکل رہے ہیں مدینے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ اگر کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے تو ان کا جو جگہ پہ جو شخص کو پائیں گے اس کو تو ضرور قتل کریں گے، بالخصوص وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا آدمی ہو. دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ کیسا ہے؟ یہ باپ بیٹوں جیسا رشتہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ان کے والد گرامی تھے وہ بچپن میں وفات ہو گئے، والدہ بھی وفات ہوئی، ان کی پرورش کہاں پہ ہوئی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، ایک بیٹے کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پرورش کی بیٹے کی طرح، تو یہ اس گھر کے بڑے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بیٹا دیا علی علیہ السلام. اس وقت جب علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 30 سال عمر تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک باپ جیسے تھے، بڑے بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور عمر میں اور پرورش کا ان کی رسپانسبلٹی جو ذمہ داری کس نے لی؟ علی علیہ السلام کی، خود پیغمبر نے لے لی. یہ فریقین نے روایت کیا کہ بچپن ہی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رہے. وہ خود احادیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جولا اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بستر کے ساتھ، وہ خود ان کا جولا ہلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے کا وقت بھی ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اپنے منہ میں چبا کے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نیکوکار بیٹا باپ کے لیے جو جس طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ہم نے نہیں دیکھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شفقت کے ساتھ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس طرح نیکوکار اور اس طرح مہربان اور اس طرح محبت والا باپ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. یعنی ان میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، اور چچا کا بھائی بھی تھا، اور سب سے قریب تھا. حضرت علی کی محبت سے تو انکار ہی نہیں ہے نا. آپ سن لینا، نقطہ سن لیں میرے بہن. اب اس کو بستر میں سلانا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. بستر میں کس کو سلانا؟ علی علیہ السلام کو سلانا، کیونکہ کفار کو پتہ ہے کہ سب سے ان کے بیٹے کی طرح ہے، وہ خود گئے تو ان کو قتل کرتے ہیں نا. سلانا تو ابوبکر کو چاہیے تھا، پر اس وقت سسر بھی نہیں تھا نا ابوبکر، یہ تو دور کا آدمی ہے. بھائی بستر میں ہی اگر کسی کو سلانا تھا نا تو ایسے شخص کو سلاؤ جو کفار ہو. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دور سے جانتے ہیں بھائی کوئی رشتہ داری نہیں، بیٹے کی طرح تو ہے نہیں، اس کو مار دیتے، کوئی فرق نہیں آتا. جس کو خطرہ اس کو تو سال لے کے آ جاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابوبکر پہ بھروسہ نہیں تھا، اور کفار و مشرکین کے امانات کو رد کرنے کے لیے، واپس پلٹانے کے لیے علی علیہ السلام، حالانکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ کفار نے آپس میں انہوں نے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، انہوں نے آپس میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا، دستخط کیے تھے، سائن کیا تھا سب نے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. اور بھائی جب وہ نکل جائیں گے تو لازمی بات ہے، ابھی سپاہی صحابہ اگر کسی آدمی کو قتل کرنے جائے نا، اس کے گھر میں وہ آدمی نہ ملے، اس کا بیٹا ملے، اس کو چھوڑیں گے نہیں؟ اس کے بیٹے کو قتل کریں گے ضرور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ میں سپاہی صحابہ سے ہوں تو یہ بھی نہیں، میں نے کہا آپ سپاہی صحابہ سے ہیں، میں نے نہیں، سن لے بیان، میں نے نہیں کہا. اچھا، تو یہ عرض یہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو دیکھیں اپنے بھائی کو خطرے میں ڈال کر، اپنے بیٹے کو خطرے میں ڈال کر، اپنے نور عین کو خطرے میں ڈال کر کفار کا، مشرکین کے امانات پلٹا رہے ہیں، اور ابوبکر کو اس حد تک نہیں سمجھتے اہل کہ کفار و مشرکین کے امانات تک پہنچا دیں. اور بھائی جو آدمی اہل نہیں ہے، اس لائق نہیں کہ کفار کے امانات ان تک پہنچا دے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے نور عین کی شہادت کا خطرہ مول رہے ہیں. تو یہ
جو کفار کے امانات کے مستحق نہیں ہے، تو اسلام کا، نبوت کا، یہ اس کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ اس بڑی امانت کا کیسے مستحق لائق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اللہ کے نبی نے ان کو آخری ٹائم اپنے مسئلے پہ خود کھڑا کیا، نہیں انہوں کیا نے خود یہ بات کہی کہ ابو بکر جس نے سے کہو روایت کہ کیا، نماز جس نے پڑھائے۔ یہ روایت کیا، اسی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا کہ صاحبہ یوسف ہے، وہ صاحبہ یوسف، صواحب یوسف کا کاری سازش اور جھوٹ تھا نبی کے، نبی اور اللہ اس یوسف کے کے خلاف۔ دیکھیں تھینک یو اسی میں سسٹر، تھینک یو۔ حضرت علی